ووٹ خریدنا، ووٹ بیچنا بھی جرم ہے، کیا سزا ہے اس کی؟ 171 جو ہے وہ آپ بی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور پھر جب آپ پاکستان کے نظام کو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تو پھر بھی آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ خود ووٹ نہیں بیچ سکتے اور آپ کا کوئی ووٹ خرید بھی نہیں سکتا، اور اگلی بات یہ لکھی ہے کہ کسی کے تھرو بھی نہیں کر سکتے۔ پریکٹس گریٹیفیکیشن ہے، آپ اس کے عوض میں کوئی چیز لیں گے یا آپ اس کے عوض میں کچھ دیں گے تو یہ دونوں جو ہیں وہ جرم ہے۔ ثابت کیسے ہوگا؟ ثابت یہی تو ہے، فلور کراسنگ کیا ہے آپ کے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ نہیں، نچلے لیول پہ آپ کوئی بھی لیول الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی تو بھی لیول دینا، میں کہتا ہوں آپ وہاں تو برادری سسٹم چل رہے ہوتے ہیں۔ وکلا پالیٹکس کو آپ دیکھ لیں، آپ ہماری جو ہے وہ یونین کونسل پالیٹکس کو دیکھ لیں، یا آپ بڑے منظر نامے پہ چلے جائیں، نیشنل اور صوبائی لیول پہ چلے جائیں، وہ ہر جگہ پہ جرم ہے، لیکن یہاں پہ وہ جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو جرم پکڑا کیسے جائے گا؟ یہ جرم یہ نہیں پکڑا جاتا، اور اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ میں نام نہیں لیتا، آپ اشارتاً بات کر دیتا ہوں، کچھ لوگوں کی اس الیکشن سے پہلے ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہوئی تھی، ایک صاحب جو مصروف کی لاہور میں ہوئی تھی اور ایک کی اسلام آباد میں ہوئی تھی، بڑے خاندانوں کے بڑے بیٹے تھے، بڑے لوگ تھے، وہ کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ انہوں نے وہ الیکشن میں اور ووٹ وہ بیچ رہے ہیں، گولیاں لگتی ہیں، سودے بازی ہوتی ہے، سینٹ کے ووٹ تو سنتے آئے ہم۔ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ جس نے سینیٹر بننا ہے اس کو کتنے پیسے چاہیے؟ 50 کروڑ روپے؟ یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں۔ نہیں، سنی سنائی کیسے باتیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ثابت کیسے ہوگا؟ میں نام لوں گا پھر آپ چلا نہیں سکیں گے۔ چلے آپ ویسے ہم جب بات یہ ابھی جتنے یہاں پہ کچھ منسٹرز ہیں، کیسے دیکھیں ثابت کیسے ہوگا؟ آپ جب مائنورٹی کو میجورٹی میں بدل دیں گے تو یہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ کس نے کرنا ہے ثابت؟ ثابت ہماری عدالتوں نے کرنا ہے۔ نہیں، عدالتوں سے پہلے بھی تو کچھ ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ ہمارا میکنزم ہے اپنی اس کی نیشنل اسمبلی کا، کہ آپ اسپیکر کے پاس جائیں گے، اسپیکر کون ہوتا ہے؟ میجورٹی پارٹی کا، وہ کیسے ثابت کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ جب مثال وہی ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ووٹ خریدا گیا، بیچا گیا، یہ اگر ثابت ہو جائے تو آپ کا تو نظام شام سے پہلے دھڑام گر جائے۔ آپ کا کیا سزا ہے؟ سزا اس کے اوپر جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ پھر ان کو قید میں ڈال دیں اور 10 سال ان کو قید میں رکھیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اس سے بڑا کیا جرم ہے؟ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ نے پبلک مینڈیٹ کا حیا نہیں کی، آپ نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی۔ یہ تو قانون کہتا ہے۔ یہ قانون کہتا ہے۔ پریکٹس کیا ہے؟ پریکٹس تو کچھ بھی نہیں۔ پریکٹس تو یہی ہے کہ پھر کچھ فیصل واڈا بھی سینیٹر ہے۔ چلیں، وہ تو سینیٹر ہے نا، کس طرح لیکن ہے؟ اس بنیاد پر اس کو کس طرح سے بنایا گیا؟ نہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میرے پاس میں آپ کو جو ہے وہ بارے ثبوت اگر آپ میرے اوپر ڈالیں گے تو میں اس کو ثابت کرتا ہوں۔ وہ ثابت میں اس طرح کرتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو سینیٹر بنایا، کیا وہ اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے۔ آپ نے تو یہ ثابت کرنا ہے نا کہ اس کو سندھ سیٹ سے اگر آپ نے سینیٹر بنایا ہے تو کتنے ووٹ اس کو پڑے تھے اور کس پارٹی نے اس کو ووٹ ڈالے تھے، اس کی پارٹی ایفیلیشن کیا تھی۔ اگر آپ نے پارٹی سسٹم رکھا ہے تو پھر آپ کو ثبوت تو یہ ہے کہ وہ کس پارٹی سے اس کو ووٹ ڈالنے والے فرشتے تھے، وہ کہاں سے لوگ اتارے گئے۔ نہیں، بغیر ووٹوں کے تو وہ منتخب نہیں نا، منتخب نہیں ہوا، لیکن اس کو ووٹ کس نے ڈالا۔ اب یہ بھی چیزیں ہیں کہ آپ نے دیکھیں، ووٹ تو انہوں نے ڈالا جن کا ڈالنے کا حق تھا، انہوں نے ڈالا، تو وہ کس طرح سے ڈالا؟ یہی تو بات وہ 171B کر رہے ہیں کہ فلور کراسنگ آپ نے نہیں کرنی۔ یہاں پہ فلور کراسنگ ہوئی، آپ نے بطور وکیل آپ بارے ثبوت پیش کر رہے ہیں، تو کوئی کیس کیا آپ نے؟ ہم کیس دیکھیں، کیس اس کے اوپر دیکھیں نا، پھر باتیں رہ جاتی ہیں، میں باتیں نہیں کر رہا، الزامات رہ جاتے ہیں، پروپیگنڈا بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی حد تک تو میں نے کیس نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے کیسز کیے اس الیکشن کے اوپر، وہ کیس آج تک سنے گئے؟ وہ نہیں سنے گئے اور نہ وہ سنے جائیں گے۔ آپ تو پھر ایسے قانون کا فائدہ کیا آپ کو؟ اس قانون کا فائدہ تو نقصان اور فائدے کی تو ابھی میں شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی بات کر سکوں، لیکن یہ ہے کہ اس کا اخلاقی طور پہ نقصان ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں، ایسے جو اقدام ہوتے ہیں، یہ قوموں کی، یعنی قانون مذاق بن کے رہ گیا، مذاق بن کے رہ گیا، یہ قوموں کے اوپر بڑے گہرے اثرات چھوڑتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے، ہم نے چلنا ہے، اور ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے بسنے والے ہیں، ہمیں اس بات کی تکلیف ہے
کہ یہ نظام ایسے نہیں چلنا چاہیے، کسی قیمت پہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ووٹ اس کو کہاں سے پڑ گئے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، وہ کس طرح خریدے گئے، وہ پارٹی کے لوگ کون تھے، آپ تو کی affiliation کیا ہے۔ آپ تو صرف ووٹ لینے اور خریدنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو ٹکٹ خریدنے کے بھی اس پر بھی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایسے ٹکٹ بھی کسی کو نہیں ملتا، تو اس پر بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں، اور اس پر بڑی بہت سارے بحث مباحثے ہو چکے ہیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ جناب۔ تھینک یو سر۔